اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی ایمان افروز خوبصورت واقعہ صحابی رسول حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس واقعہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 4 میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور ان کے علاوہ ابن ابی عاصم نے الاحاد والمسانی میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بزار اور مسند ابو یعلا کے اندر امام ابو یعلا نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور بعد ازاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنے لگے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں، کیا وہ اعمال کی جو اعمال میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے اعمال کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں مجھے ان کا بھی اجر ملے گا، ان کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نیک عمل کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، میں پہلے یہ عرض کر دوں، اس واقعہ کو مختلف کتب میں تھوڑا بہت لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ مستند اور متحقق ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے میری زندگی میں ایک بار واقعہ یہ ہوا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، اور ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے میں نکلا۔ چلتے چلتے میں جنگل کے اس پار چلا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر میں نے ایک پرانی آبادی کو دیکھا، اور جب میں اس پرانی وادی میں داخل ہوا تو میری نظر پڑتی ہے کہ میرے وہ اونٹ وہاں پر چل رہے ہیں، اور ان کے قریب ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ضعیف العمر شخص کے پاس جا کر کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ ضعیف العمر شخص نے کہا کہ اگر یہ تیرے ہیں، علامات اور نشانیاں بتا اور تو لے جا۔ تو میں نے اس کو علامات اور نشانیاں بتا دیں، اور اسی اثناء میں اس نے میرے لیے پانی اور چند کھجوریں منگوا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پانی نوش کیا، کھجوریں کھانے لگا۔ اسی اثناء میں اس کا پاس گھر تھا، اور وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آئی، یعنی کسی مولود بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس بوڑھے شخص نے یہ آواز سنی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ جو بچے کی آواز تم سن رہے ہو، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا؟ اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ بیٹا ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر بیٹی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر وہ بیٹا ہے تو پھر وہ ہماری شان و شوکت کا باعث بنے گا، ہمارا سر بلند کرے گا، اور اگر وہ بیٹی ہے تو پھر میں اس کو ابھی یہاں پر زندہ درگور کر دوں گا، مار دوں گا، زمین میں دبا دوں گا، دفنا دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ جواباً اس شخص نے کہا کہ میں اس بچی کی پیدائش کی مصیبت نہیں اٹھا سکتا، اس نے ننگے قرابت کی وجہ سے اس بچی کو زندہ درگور کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ بات سن کر میرا دل بڑا نرم ہو گیا۔ جب وہ خبر لے کر واپس آیا تو گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، چہرے پر اس کے غم اور پریشانی کے آثار تھے۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ نحوست ہمارے گھر میں آئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو صعصع بن ناجیہ کہنے لگے کہ کیا واقعہ تم اس کو مار دو گے، واقعہ اس کو زندہ دفن کر دو گے؟ کہنے لگا ہاں، میں اس کو مار دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا۔ اس وقت حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص سے کہا زندہ دفن نہ کرنا، اسے موت کے گھاٹ نہ اتارنا، کہ وہ بچی میں لے لیتا ہوں۔ اب وہ شخص پوچھنے لگا کہ مجھے معاوضے کے طور پر کیا دو گے؟ ان دونوں اونٹوں کو تم رکھ لو اور اس کے بدلے وہ بچی مجھے دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، یہ 2 اونٹ ناکافی ہیں، بلکہ وہ تیسرا اونٹ جس پر تو سوار ہو کے آیا ہے وہ بھی میں لوں گا، اور 3 اونٹوں کے بدلے یہ بچی میں تجھے دے دوں گا۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص سے کہا کہ پھر ایک شخص میرے ساتھ بھیجو تاکہ مجھے وہ گھر تک چھوڑ آئے، اور پھر میں یہ تیسرا اونٹ بھی اس کے حوالے کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے ساتھ ایک شخص کو بھیج دیا، تو تیسرا اونٹ بھی وہ لے کر واپس پلٹ آیا۔ تو آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی جس کی میں نے پرورش کی، وہ میری داڑھی کے بالوں کے ساتھ بھی کھیلتی تھی، میرے سینے پر وہ لیٹتی تھی، تو مجھے بڑی راحت، بڑا سکون اور بڑا اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعہ کے بعد مجھے نیکی کرنے کا چسکا پڑ گیا، عادت پڑ گئی، اور اس طرح کی نیکی کرنے میں میری رغبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرا معمول یہ تھا کہ آس پاس گرد و نواح کے اندر جہاں بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تو ان کے ورثاء والدین جب اس بچی کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کرتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں 3 اونٹ یا 3 اونٹیاں دے کر ان کو خرید لیا کرتا تھا، ان کو لے آتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس وقت تک 360 بچیوں کو خریدا ہے اور 360 بچیوں کی پرورش اس وقت میری حویلی میں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا میرے اس نیک عمل کا بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھے اجر ملے گا؟ تو ناظرین گرامی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ واقعہ سن رہے تھے، مسلسل اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل واقعہ سن لیا، اس وقت اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس اتنے بڑے نیک عمل پر اس وقت دنیا میں جو تجھے فی الفور اجر عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کر دیا ہے۔ اب جو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، صاحب ایمان ہوا ہے، تو نیک عمل کا یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت کے خزانے اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز یہ واقعہ ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں چند ایک سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ صعصع بن ناجیہ اتنا بڑا نیک عمل کرتا رہا کہ 360 معصوم بچیوں کو وہ اپنے گھر میں پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن جب تک وہ صاحب ایمان نہیں تھا، دنیا میں اس کو اجر ملنا تھا لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب اور کوئی انعام نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سائل آتا ہے، کوئی حاجت مند آتا ہے، تو وہ کبھی بھی مایوس ہو کر واپس نہیں جاتا، وہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کا ایمانی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی خدمت انسانیت کر سکیں، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وافر عیسیٰ نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، والسلام وما علیہ الا البلاغ۔